اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں عملی زندگی کی اور ورک لائف کی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ ملازمت میں ترقی کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ پروفیشنل بننا ایک طریقہ ہے، اور پروفیشنل بننے کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کس کو پروفیشنل کہتے ہیں۔ عام مفہوم میں جو ایسے ٹریڈز ہیں جن کو باقاعدہ پیشے کے طور پہ یا پروفیشن کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس میں کام کرنے والے لوگوں کو پروفیشنل کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، فارماسسٹ، آرکیٹیکٹس، اور اسی طرح سے جو دوسرے جو اسکلڈ لوگ ہیں، پلمبر، الیکٹریشین اور میسنز اور اس طرح کے جو ہیں، یہ سب پیشے ہیں اور یہ سب پروفیشنل کہلاتے ہیں۔ اب یہ انفارچونیٹلی ہم الیکٹریشین کو پروفیشنل نہیں کہتے، لیکن آرکیٹیکٹ کو کہتے ہیں یا انجینئر کو کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے معاشرے کا ایک تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن پروفیشنل کی ڈیفینیشن میں دوسری طرح سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیشنل بننے کے لیے بیسکلی سب سے پہلے جو بیریئر کراس کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک ایجوکیشن، کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایجوکیشن اس سے ریلیٹڈ وہ حاصل کرنی ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر بننا ہے تو MBBS کرنا ضروری ہے، انجینئر بننا ہے تو گریجویشن جو BS ہے انجینئرنگ میں، الیکٹریکل، مکینیکل جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ لائر بننا چاہتے ہیں تو لاء کی ڈگری لینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں تو آرکیٹیکچر کی ڈگری لینا ضروری ہے۔ سو ایک تو سرٹن کوالیفیکیشن، ایک ایجوکیشن چاہیے پروفیشنل بننے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایکسپیرینس چاہیے صحیح معنوں میں پروفیشنل بننے کے لیے۔ ڈپینڈس کہ کون سے ٹریڈ میں آپ ہیں اور کتنی محنت آپ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک ایکسپیرینس چاہیے، اور وہ ایکسپیرینس کم از کم کچھ سال کا تو ہے، کچھ کیسز میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کئی سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک خاص طرح سے کام کرتے ہیں اور ایک خاص پیس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ ایک سٹیج آتی ہے جس میں آپ یہ بیریئر بھی کراس کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کا پروفیشن آپ کی ذات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مینیجر ہیں تو آپ کی ہر چیز میں مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کا پورا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سارا انجینئرنگ سے ریلیٹ کر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کا وہ چیز سب اسی طرح سے ہر چیز آپ ہر کسی کو مریض سمجھ کے تو نہیں دیکھتے، لیکن جب بھی کوئی آپ سے کوئی بات کرے گا تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں دوائیاں، بیماریاں، یہ اس طرح کی چیزیں آنے لگ جائیں گی۔ سو یہ ہے جو پروفیشنل ہونے کی اصل خوبی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ میں پروفیشنل ہوں، لیکن وہ پروفیشن ہمارے طبیعت میں شامل نہیں ہوا ہوتا، ہمارے مزاج کا حصہ نہیں بنا ہوتا، وہ ہمارے مزاج سے کہیں باہر ہی پھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم، فار ایگزامپل جیسے مینیجرز ہیں، اور بہت مینیجرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پروفیشنل مینیجر ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ذاتی معاملات کو دیکھیں، میں ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن فرض کیجئے ان کے گھر کا کوئی فنکشن ہے، کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے، یا اگر بچے بڑے ہیں کسی کی شادی کا اوکیزن ہے، یا اور کوئی ان کے ہاں کوئی بھی، تو آپ کو اس میں دور دور کہیں مینجمنٹ نظر نہیں آئے گی، which is reflecting what، کہ وہ جو مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں وہ ان کی طبیعت اور مزاج میں شامل نہیں ہوئیں۔ یعنی نہ وہ آرگنائزڈ ہوئے، نہ انہوں نے چیزوں کو پلان کرنا شروع کیا، نہ انہوں نے ریسورسز کو آرگنائز کیا، نہ انہیں ایکسیکیوشن پہ توجہ دی، نہ انہوں نے کنٹرول کیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرو پروفیشنل نہیں ہے۔ سو اگر آپ ٹرو پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ یہ بیریئرز بھی کراس کیجئے، اور اپنے پیشے کو، اپنے جو پروفیشن ہے اس کو اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں شامل کر لیجئے۔ اسی لیے دیکھیے، اب جو بحث تھی ورک لائف بیلنس کی، اٹ از لارجلی اوور ایکچولی۔ اب وہ کہتے ہیں آپ کا کام آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، اور آپ کی زندگی آپ کا کام ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کام کرنے لگ جائیں گے، کام آپ اتنے گھنٹے ہی کریں گے، لیکن آپ بڑے سکون سے آپ
اپنی ورک لائف اور اپنی پرسنل لائف کے درمیان موو اراؤنڈ کر لیں گے. جب کبھی ضرورت ہوگی آپ اپنی پرسنل لائف کا کچھ حصہ ورک لائف میں شامل کر لیں گے, جب ضرورت ہوگی ورک لائف کا کچھ حصہ پرسنل لائف میں بھی شامل کر لیں گے, جو کہ ویسے بھی چلتا ہے. دیکھیں نا, جب کوئی شخص اپنے ذاتی کام کے لیے چھٹی لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ورک لائف کا ایک سرٹن ایک دن اس نے فار ایگزامپل وہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں شامل کر لیا. سملرلی اف somebody از ڈوئنگ ایکسٹرا ورک, اور وہ اوور ٹائم کے لیے نہیں کر رہا, پیسے لینے کے لیے نہیں کر رہا ہے, کوئی ضروری کام ہے جس کی وجہ سے اس کو 2-3-4 دن یا 1 دن یا 2 دن یا واٹ ایور اس کو کچھ دن کے لیے اس کو ایکسٹرا بھی بیٹھنا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے ہر روز, تو وہ اپنی پرسنل لائف کا کچھ حصہ ورک لائف میں شامل کر رہا ہے. لیکن جو کرنٹ تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ شاید ورک لائف بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے, بلکہ آپ اطمینان سے دونوں کے درمیان آپ جگل کر سکتے ہیں, جگل بھی نہیں بلکہ اطمینان سے موو کر سکتے ہیں دونوں کے درمیان. سو پروفیشنل بنیے اگر آپ ملازمت میں گرو کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ اس کے بعد اپنا بھی کام کرنا چاہیں گے, اینڈ اف یو آر اے ٹرو پروفیشنل, تو پھر آپ اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. آلدو اس میں اپنی ایک پرسنل ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ یا پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کو مینجمنٹ بزنس کی بھی آنی چاہیے. انٹرپرینیورشپ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ کسی MBBS میں اور کسی BS میں انٹرپرینیورشپ نہیں پڑھائی جاتی کہ ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولنا ہے تو اس کو کیا چاہیے. وہ آپ خود سے سیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کام جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو سپورٹ یہ ہوتی ہے بہت بڑی کہ آپ چونکہ ایک ٹرو پروفیشنل ہیں تو آپ کی ایکسیپٹنس جلدی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ اپنے معاملات کو کیسے چلاتے ہیں وہ آپ کی جو بزنس مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پروفیشنل بنیے, پروفیشنل سوچئے اور اپنے آپ کو پروفیشنل میں ڈھالیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.